بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ فصل سوم، ناجائز تعلقات کی فراہمی شادیوں میں قلت کی ایک اہم علت ہے۔ در حقیقت موجودہ زندگی ایک فطری اور حقیقی زندگی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، جس کی ایک مثال شادیوں میں شدت کے ساتھ کمی کا واقع ہونا ہے اور جوانوں کا غیر شادی شدہ زندگی کو ترجیح دینا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، شادیوں کی کمی اور مجرد زندگی کی زیادتی بشری نسل پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کو ایک عجیب رخ دیتی ہے، جہاں انسان کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا ہے، سماج سے قطع تعلق ہو جاتا ہے اور مجتمع ماحول سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ بشری معاشرے کے لیے ایک عظیم المیہ ہے۔ اگر ہم ان اخلاقی فسادات اور برائیوں کو جو اکثر غیر شادی شدہ افراد کو لاحق ہوتی ہیں اس بحث میں شامل کرتے ہیں تو اس مسئلے کی شکل مزید واضح ہو جاتی ہے۔ فی الحال قاری کتاب کی توجہ کو اس مسئلے کے بنیادی اسباب کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس خطرناک اجتماعی وبال کا سبب بنتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ یہ حالات اور مشکلات کسی ایک یا دو علت کی ایجاد نہیں ہیں، لیکن بہت سی حقیقی علتیں ایسی ہیں جن کی اہمیت دوسری علتوں کہیں زیادہ ہیں، جن میں ایک علت جوانوں ناجائز تعلقات کی فراہمی ہے۔ اس لیے ایک طرف جوانوں کو ایسے تعلقات کا آسانی سے فراہم ہو جانا اور عورتوں کا آسانی سے فراہم ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے عورت جوانوں کی نظر میں ایک ذلیل و خوار اور کم قیمت یا کبھی کبھی مفت شے سمجھی جاتی ہے، جس کو وہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح عورت کی جو قیمت و عزت اور وقار سابق معاشرے میں پایا جاتا تھا، جو جوانوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور جوانوں کو اس کے حاصل کرنے میں غیر معمولی کوشش اور قربانی درکار ہوتی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ عورتوں کی بڑھتی ہوئی برہنگی نے موجودہ دور میں ابتذال اور فحاشی کو بڑھا دیا ہے۔ اگر یہ عمل ابتدا میں ہوس بازوں کی توجہ جذب کرنے کی خاطر رہا ہو تو آخر میں یہ ان کی فحاشی اور ان کی قدر و قیمت میں کمی کا سبب بنی ہے اور یہ ان کے ہدف اور توقع کے منافی ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے پاک مقدس عشق پرانے زمانے میں دیکھے جاتے تھے جو نکاح و عقد کے مقدمے کا محکم رشتہ بنتے تھے، آج کے زمانے میں اس کے کوئی اثرات باقی نہیں رہ گئے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ اس چیز سے عشق کرتا ہے کہ جو آسانی سے اس کی دسترس میں نہ آ سکتی ہو، اور ایک سستی اور بیکار چیز سے انسان کا عشق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ایک طرف بہت سے گستاخ و بے لگام افراد یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک عورت کے حصول کے لیے مرد ہزاروں شرائط اور شادی جیسی ذمہ داریوں کے بار کے نیچے آئے، جبکہ بغیر کسی شرائط و ذمہ داری کے بہت سی عورتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چونکہ ایسے لوگ ان غلط نتائج سے ناواقف ہیں جو جنسی و اخلاقی کجرویوں کے سبب حاصل ہوتے ہیں۔ شادی اور عورت ان کی نگاہ میں ایک جنسی خواہش پورا کرنے کا آلہ ہے۔ شادی اور ایسے تمام شرائط و ذمہ داریوں کو ایک احمقانہ عمل تصور کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد اپنی پوری زندگی یا زندگی کا بہترین حصہ بغیر شادی کے گزار دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق ناجائز تعلقات کا آسانی سے فراہم ہو جانا کی بنیاد پر شادیوں میں قلت کی وجوہات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہیں۔ یہی سبب ہے چونکہ مغربی معاشرے میں کوئی قید و بند نہیں ہے اور اس طرح کی آزادی زیادہ پائی جاتی ہے، لہذا شادیوں کی قلت بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر کوئی شادی ہوتی بھی ہے تو عمر دراز ہو جانے کے بعد، جبکہ زیادہ عمر میں کی ہوئی شادی بے لطف ہوتی ہے اور زیادہ دنوں تک نہیں چل پاتی ہے اور غالباً معمولی سے بہانے اور ہنسی ہنسی میں ٹوٹ جاتی ہے۔ فحاشی اور بدنام اڈوں کے نتائج۔ مذکورہ بیان کے علاوہ یہ حقیقت بھی قابل بیان ہے کہ اس طرح کا ہر معاشرہ جو مجرد زندگی کو شادی شدہ زندگی پر ترجیح دیتا ہے، اپنے پہلو میں ایک گندا اور سڑا ہوا زخم لیے ہوئے ہے، جسے ہم زنا و فحاشی کے اڈے کا نام دے سکتے ہیں، جو شادیوں میں قلت کی ایک اہم علت ہے اور ساتھ ساتھ شریف خاندانوں کی عزت و آبرو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اس طرح کے گندے اور گھناؤنے اڈے آج ہر غیر سالم معاشرے کے پہلو میں پائے جاتے ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ معاشرے کا مزاج سالم نہیں ہے۔ زناکاری کے یہ بدنام اڈے فقط اس حوالے سے قابل مذمت نہیں ہیں کہ یہاں سے فساد اور ظاہری و باطنی بیماریاں پھیلتی ہیں، یا یہ اڈے شادیوں میں قلت اور جوانوں کے غیر شادی شدہ بننے کا سبب بنتے ہیں۔
بلکہ ہر مسئلہ اپنے مقام پر مستقل بحث اور غور و فکر چاہتا ہے۔ وہ عورتیں جو ان اڈوں پر جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، ایسی عورتیں اس بحث کا ایک اہم و دقیق موضوع ہیں۔ جن حضرات نے اس موضوع کا دقیق مطالعہ کیا ہے اور اپنی وسیع تحقیق کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسی جسم فروش خواتین قرون وسطیٰ کی ایک دردناک و وحشتناک غلامی کی مجسم مثال ہیں۔ ایسی مطرود و پست ماندہ اور بیچارہ عورتیں جو ہمیشہ سر سے پیر تک ادھار اور قرض میں گرفتار رہتی ہیں اور دنوں رات ایک شمع کی مانند سلگتی رہتی ہیں تاکہ غیر مردوں کی ہوا و ہوس و لذت کو پورا کر سکیں، اور دنیا والوں کے چھوڑے ہوئے معاشرے کے حوالے اپنے آپ کو سونپ دیتی ہیں، جبکہ ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی سپرد خاک کرنے والا بھی نہیں ملتا ہے۔ کون سی عقل و منطق اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ جس عصر میں غلامی کے خاتمے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اسی زمانے میں معاشرے کے پہلو میں بہت سے بیچارہ غلام پائے جاتے ہیں اور کوئی ان کی آزادی کے لیے قدم نہ بڑھائے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس دلسوز غلامی کو آج کے بہت سے بدبخت معاشرے نے عملاً رسمی بنا دیا ہے، اس لیے کہ وہ عورتیں جو اس معاشرے کی گندی دلدل میں پھنسی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسی غیر شرعی اور ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہوں جو درجہ بدرجہ ان بدنام اڈوں تک لائی گئی ہوں۔ ایسی بعض عورتوں کی کہانیاں جو کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں یقیناً بہت ہی دردناک و وحشتناک حادثات کا سبب ہیں، جو معاشرے کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے۔ مقام تأسف یہ ہے کہ ان مسائل کو بہت کمی سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ لہٰذا خاندان کو پامال اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے، شادیوں میں قلت کی تیزی کو روکنے کے لیے اور ان بے نوا غلاموں کی آزادی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس بے لگام جنسی آزادی اور ناجائز تعلقات کی فراہمی پر روک لگائیں اور کنٹرول کریں۔ اس عمل کے لیے ایک صحیح اور منظم سسٹم تیار کریں، ورنہ یہ کام ناممکن ہے۔ پیارے جوانوں، مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں خود اپنی اور اپنے دوستوں کی حفاظت میں دقت سے کام لیں اور گمراہی اور فریب دینے والے افراد جو اس طرح کی ناپاک آزادی کی طرف کھینچتے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ وہ لوگ جو ان حالات، بدنام اور برائی کے اڈوں کو معاشرے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے نامناسب عمل کو خاندانوں کی حفاظت اور جوانوں کی سلامتی کا نام دیتے ہیں، وہ یقیناً بڑی بھول کا شکار ہیں۔ کیا ایسی بدبودار کیچڑ کا وجود جو بہت سے اخلاقی فساد کو معاشرے میں پھیلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کو بھی پھیلا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو معاشرے سے الگ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس قید خانے کے گرد بلند چار دیواری بنا دینا کیا اس برائی کو گھرانوں میں پھیلنے اور سرایت کرنے سے روک سکتا ہے؟ فصل چہرم، وہ زنجیریں جس نے جوانوں کے ہاتھ پیروں کو جکڑ لیا ہے۔ صحیح ہے کہ ہماری شادی کے مناسب اور طبیعی وقت کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے پاس گھر نہ ہونے کی صورت میں ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارا اپنا گھر بھی نہیں ہے، ابھی اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، ابھی اچھی آمدنی والا کام بھی ہمارے پاس نہیں، ابھی بے شمار پیسے بھی نہیں جو شادی کے سنگین اخراجات جو دلہن اور رشتہ داروں کے لیے ہدایہ اور سوغات کے لیے ضروری ہوں۔ ابھی تک بڑی مناسب اور آبرومند جگہ بھی نہیں دیکھی جس میں شادی کا پروگرام منعقد ہو سکے۔ ابھی ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دیں جبکہ ابھی تک اس کے لیے ایک آئیڈیل شوہر، اچھی آمدنی والا، اچھے اور آبرومند کام والا، اچھی پوسٹ والا، اچھے گھر والا، اچھی پرسنالٹی والا، اچھی فیملی والا رشتہ نہیں آیا؟ حالانکہ رشتے آتے ہیں مگر ایک دو شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے اس کے لیے ضروری جہیز کا بھی انتظام نہیں کیا، جیسے گھر کا سامان، فرش، صوفہ، فریج، واشنگ مشین، کھانوں کے برتن کے مختلف سیٹ، استری، الیکٹرک جھاڑو، کپڑے سینے کی مشین وغیرہ، اور جہیز کے دوسرے بعض سامان فراہم نہیں ہو سکے ہیں۔ اگر ہم اس حال میں اپنی بیٹی کی شادی کریں تو سوائے آبرو ریزی کے کچھ اور نہیں ملنے والا ہے۔ کیا کریں کہ معاشرے نے یہ چیزیں ہم پر بار کر دی ہیں؟ کیا کیا جائے؟ ہمارے گرد کی سخت و پریشان کن شرطیں جیسے کچھ کرنے نہیں دیتی ہیں۔ اس طرح کا درد دل یا صحیح عذر اور بنی اسرائیل جیسے بہانے جو بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں اور والدین کی جانب سے بیان ہوئے ہیں جو شادی کے امور میں اقدام میں مانع ہوتے ہیں۔ عقل مندی کہتی ہے زندگی کے دو حصے ہیں،
پہلا آدھا حصہ دوسرے آدھے حصے کی امید میں اور دوسرا آدھا حصہ پہلے آدھے حصے کے افسوس میں گزرتا ہے۔ امید کے بجائے خواب۔ اگر لفظ خواب استعمال کریں تو مفہوم مزید واضح ہو جاتا ہے کہ زندگی کا پہلا آدھا حصہ دوسرے آدھے حصے کے خواب میں گزر جاتا ہے اور دوسرا آدھا پہلے آدھے حصے کے افسوس میں تلف ہو جاتا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمارے جوانوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جن کی پہلی آدھی عمر بہترین شریک حیات کی تلاش اور خواب میں گزر جاتی ہے اور باقی آدھی زندگی اس کے افسوس میں برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان جوانوں اور والدین سے گزارش ہے، ان حالات اور قید و بند کی زنجیروں کو پیدا کرنے کا ذمہ دار سوائے تمہارے خود کے کوئی اور نہیں ہے۔ تم نے خود ہی ان حالات و شرائط اور قید و بند کی زنجیروں کو اپنے ہاتھ اور پاؤں میں ڈالا ہے۔ خود تم نے ہی شادی شدہ زندگی کے لیے اس طرح کا ایک کھوکھلا اور خیالی مفہوم ایجاد کر لیا ہے اور اپنے لیے خیالی واقعی خوشبختی اور سعادت مندی کی راہیں بند کر لی ہیں۔ اپنے خوش نصیبی کی جو راہیں تم نے ہموار کی ہیں وہ ہرگز تم کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے تمام تجربوں اور تحقیقات نے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے۔ رقیبوں کی نظر بد، ایک دوسرے کی اندھی تقلید، غیر اہم امور کا اہم بنانا، یہ گمراہ کرنے والے نظریات اور یہ نہ پوری ہونے والی آرزوئیں اور جھوٹے خواب، یہی وہ حقیقتیں ہیں کہ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی ہیں، جو تم کو ایک جوان کے اہم کام سے روکتی ہیں۔ اے میرے عزیز جوانوں اور والدین، اگر تم لوگ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے پیروں میں پڑی ان زنجیروں کو نکال دو اور ان گمراہ کرنے والے بتوں کو توڑ ڈالو تو اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ تم نے روحانی طور پر کتنی عظیم آزادی حاصل کر لی ہے اور اپنی زندگی کو کس درجہ خوش نصیب اور سعادت مند بنا لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے کسے دیکھا ہے جس نے آغاز جوانی میں ہی گر اور زندگی کے آسائش و آرام کی تمام اشیاء فراہم کر لی ہوں جو آپ کے ہمسفر کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی زندگی کی ابتدا سے سفر سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ خاندانی اور موروثی صاحب ثروت و مال ہیں، ممکن ہے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، البتہ چونکہ وہ لوگ جو خود غالباً اپنی محنت سے اس منزل تک نہیں پہنچے ہیں، وہ چاہے خوشی کے ساتھ یہ بات کہیں یا افسوس کے ساتھ ان مال و ثروت کی حفاظت پر قادر نہیں ہوتے۔ اپنے کاموں کو آسان جانو، جیسے ہی شادی کے لیے سادہ اور عاقلانہ شرائط فراہم ہو جائیں فوری اقدام کر دیں۔ ہماری نظر میں نہایت سادہ اور بیجا انتظامات کے بغیر شادی کرنا، حتیٰ اگر تعجب نہ کریں تو زمانے تحصیلی کے ساتھ پڑھائی کے دوران بھی نہایت سازگار ثابت ہوتی ہے، بشرطے کہ دونوں فریق شادی کے صحیح معنی سے آشنا ہوں اور اس بات کو بھی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی ہر چیز کی خلقت تدریجی ہے اور زندگی کے شرائط بھی درجہ بدرجہ فراہم ہوتے ہیں اور آرزوئیں بھی امکانات کے مطابق ہوں۔ وہ جوان افراد جو ان بیجا انتظامات اور خوابوں کے پورا کرنے میں سرگرداں رہتے ہیں، ایسے جوان شادی کے اہم اور اصلی مسئلے کو فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ دو انسانوں کا ایک دوسرے کو درک کرنا، زندگی کے صحیح معنی کو سمجھنا اور اس بنیاد پر عشق و محبت کی گرہ لگانا ہے۔ اگر یہ دو اصلی رکن یعنی یہ دو انسان صحیح طریقے سے ایک دوسرے کو درک کر لیں تو باقی تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اگر ایک دوسرے کا ادراک نہ کر سکیں تو باقی تمام چیزیں بھی ان کی زندگی میں کوئی خوشبختی نہیں لا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب کے دستورات اور قوانین کے مطابق شادی میں سوائے دو عاقل انسانوں کے جو ایک مشترک زندگی کے خواہش مند ہیں کوئی اور شرط ضروری نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس قدر سادے مسئلے پر آج کیسا وقت آ گیا ہے۔ اہم نکتہ: علوم دینیہ کے طلاب کی نہایت سادہ زندگی آج کے جوانوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ توجہ فرمائیں، حوزہ علمیہ کے 99% طلاب تحصیل پڑھائی کے دوران شادی کے اقدامات کرتے ہیں، جبکہ درسی پروگرام یا کلاسوں کا شیڈیول سبھی حوزات علمیہ میں نہایت ہی سخت ہوتا ہے، جو کہ طلاب کے پورے وقت کو مشغول رکھتا ہے۔ چونکہ زندگی کی بنیاد اس ماحول میں الہام اور اسلامی دستورات کے مطابق اور سادگی کے ساتھ ہوتی ہے، مختصر خرچ پر جو حوزہ علمیہ کے بیت المال سے انہیں دیا جاتا ہے، یا بعض طلاب کھیتی باڑی یا معمولی کام جو وہ گرمیوں کی چھٹی کے زمانے میں کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو نہایت ہی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ چلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ غیر شادی شدہ زندگی کے بدترین نتائج سے سامنا کریں۔ لہذا اس حوالے حوزہ علمیہ کے طلاب آرام و سکون اور خوشبختی کا مکمل احساس حاصل کر لیتے ہیں۔
فصل پنجم، شادی شدہ زندگی کے ساتھ سخت موانع۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں ہم زندگی کا نام دیتے ہیں جبکہ ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بہت سی ایسی مشکلات جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر نے ہمیں اس میں پھنسا دیا ہے جبکہ اس مشکل کے جال کو ہم نے خود بنا ہے۔ ہماری زندگی کی اکثر مشکلات اعتراضات کرنا، بہانے کرنا، ضد کرنا، سب ہماری انہیں قبول نہ کرنے کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں، خود حقیقی و واقعی مشکل کے مقابلے نہیں۔ ایرانی افسانوں کے ہیرو رستم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملک کے ان بعض حصوں کو تسخیر، فتح اور تسخیر کرنا چاہا جسے اس وقت تک کوئی نہیں کر سکا۔ اس نے اس حصے کے قلب تک پہنچنے میں 7 بڑی رکاوٹوں کا، جن میں ہر ایک دوسرے سے زیادہ قوی اور وحشت ناک تھی، مقابلہ کیا۔ کبھی سفید دیو اور کبھی جن و بھوت کی شکل والے اژدہے اور کبھی خطرناک جادوگروں کا سامنا کر کے اپنی ہمت و مہارت اور بے مثال بہادری سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 7 مرحلوں کو طے کر کے کامیابی کو گلے لگا لیا، جس کو ایران کے رزمیہ شاعر فردوسی نے اپنے شاہنامے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ افسانہ انسانوں کی زندگی میں آنے والی مشکلات کے انبار کا ایک شاعرانہ مجسمہ ہے، جو مشکلات کی زیادتی، کامیابی و کامرانی کے راستوں کی نشاندہی اور مشکلات پر غلبہ حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے معاشرے میں شادی کا مسئلہ اور اس کی مشکلات کا مقابلہ کرنا رستم کے 7 موانع کے مقابلے سے ذرا بھی میل نہیں کھاتا۔ اگرچہ سب جوان رستم والی قدرت و شجاعت اور 7 رکاوٹیں پیچھے چھوڑ دینے والا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں، یا آج کے جوانوں میں ایسا عزم و ارادہ سرے سے نابود ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ شادی کے مسئلے نے بڑی حد تک اپنی اصلی اور فطری صورت متغیر کر لی ہے، اور اس طرح اس نے ایک نقصان پہنچانے والا اور زحمتیں دینے والا پیکر اختیار کر لیا ہے۔ جوانوں اور والدین کے تمام تر نالے، فریاد اور شکایتیں یہی ہیں کہ شادی کے اخراجات ناقابل برداشت ہیں۔ شادی کی اس متغیر صورت کی طرف سب کا اشارہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس مسئلے کی اساس ان تمام بدبختی اور پریشانیوں سے ہٹ کر پاکیزگی اور تقدس پر استوار ہے۔ موجودہ حالات بہت سے افراد کے لیے شادی سونے کی ایسی دکان سے سونا نکالنا ہے جو اس قدر مخلوط اور آلودہ ہے کہ اس میں سے زحمت کر کے سونا نکالنا ہی سود مند نہیں ہے۔ یہ مواد جو مخلوط اور آلودہ ہے وہ اس کی مثال شادی میں دیکھنا، دکھانا، خیالی مثال، شان و شوکت، غلط آداب و رسوم، ہوس بازی، کسب، افتخار و خیالی عزت و آبرو حاصل کرنا ہے۔ شادی کے مسئلے نے مشکلات کے اس انبار میں اپنے اصلی چہرے کو پوری طرح مسخ کر لیا ہے اور ایک جنگلی جن و بھوت اور خوفناک صورت اختیار کر لی ہے جس کا سامنا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بدتر حال یہ ہے کہ کم لوگ ایسے ہیں جو شجاعت کے ساتھ ان خرافات اور بیہودہ باتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ان حالات میں جاہلوں سے بدتر نظر آتے ہیں اور آج کے لوگ پرانوں کے مقابلے میں کمزور و ناتواں ہیں۔ اکثر افراد اس طرح کی غلط دلیلیں پیش کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آخر انسان زندگی میں کتنی بار شادی کرتا ہے کہ اسے سادگی سے انجام دیا جائے، ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم اپنی آخری آرزویں پوری کر لیں اور اپنی دلی خواہشات کو عملی جامہ پہنا لیں۔ وہ اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ یہ غلط استدلال بقیہ تمام جوانوں اور خود ان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جوانوں کو چاہیے کہ جوان مردی کے ساتھ ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کرنے والے رستم کی طرح اس لمبے راستے کو طے کریں اور اس طرح کے جادوئی طلسم کو توڑ ڈالیں۔ اگر آپ حیران نہ ہوں، اس راستے کی بھی 7 رکاوٹیں ہیں اور یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، لامحدود امیدیں اور خواب، لڑکیوں کی لڑکوں سے اور لڑکوں کی لڑکیوں سے امیدیں اور ماں باپ کی دونوں سے۔ نمبر 2، ماں باپ اور رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے بے وجہ مشکلات پیدا ہونا۔ نمبر 3، بڑی مقدار میں مہر کا ہونا جو کمر توڑ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، شادی کے مراسم کے لیے بے جا انتظامات جو ہزاروں گنا شادی کے پہلے اور بعد میں کیے جاتے ہیں اور جو خطرناک چشمک کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 5، 2 خاندانوں کے کفو اور ہمشان ہونے میں بے جا اعتراضات۔ نمبر 6، حد سے زیادہ عشق جو کنٹرول سے باہر ہو اور جس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو۔ نمبر 7، ایک دوسرے کے لیے حد سے سوا غلط فہمیاں پیدا ہونا، ایک دوسرے پر آئندہ زندگی کے لیے اعتماد کا نہ ہونا۔
جب ہم ان ساتوں مشکلات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر مشکلات کا شادی کے مسئلے سے کوئی ربط نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اس کے حواشی اور بے وجہ چیزوں سے ہے۔ ہم رتبہ ہونا یا اصطلاح میں ایک دوسرے کا کفو ہونا، یہ مسئلہ قابل بحث ہے۔ اس موضوع کو بہت سے لوگ شادی میں رکاوٹ کا ایک بڑا سبب تصور کرتے ہیں، جبکہ اس میں تحریف سے کام لیا گیا ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جوان جو خود بیان کرتا ہے کہ وہ ایک تیل کمپنی میں انجینئر ہے اور اس کی تنخواہ بھی کافی اچھی ہے، عمر 30 سال ہو چکی ہے مگر ابھی تک شادی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، شکایت و فریاد کر رہا تھا۔ اس کا بیان ہے، کسی بھی خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے، ضروری ہے کہ ایک ایسا خاندان تلاش کیا جائے جو لائق احترام، صاحب شخصیت اور میرے ہم رتبہ ہو۔ لیکن جب بھی کسی ایسے خاندان کا پتہ چلتا ہے اور ہم شادی کی بات شروع کرتے ہیں تو شادی اور اس کے شرائط اور اخراجات کی فہرست اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ جس کا حساب الیکٹرانک دماغ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے اس جوان سے کہا کہ تمہاری مراد لائق احترام، باشخصیت، ہم رتبہ خاندان سے کیا ہے؟ کیا اس سے مراد پڑھا لکھا صاحب علم خاندان ہے؟ میں بہت سے ایسے خاندانوں سے واقف ہوں جن کے یہاں پڑھی لکھی گریجویٹ لڑکیاں ہیں اور وہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر تمہاری مراد اس سے اعلی صفات اور اخلاقی اقدار والے خاندان ہیں یا جسمی اور بدنی امتیازات رکھنے والے خاندان ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ غریب و نادار ضرور ہیں لیکن اصیل اور نجیب ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری مراد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری مراد ایسے خاندان سے ہے کہ لڑکی کے چچا زاد بھائی یہاں وہاں کے مینیجر اور رئیس اسکول ہوں، اس کے ماں باپ مالدار، ثروت مند، گاڑی، بنگلہ، زرق و برق زندگی رکھنے والے ہوں۔ کیا تمہارا مطلب یہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس کا مطلب یہی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی اس زندگی میں اتنی بڑی خطا کا ارتکاب کیا ہے کہ صاحب شخصیت کا مطلب ان امور میں صاحب شخصیت ہونا بنا لیا ہے، نہ یہ کہ انسانی حقیقت کے اعتبار سے صاحب شخصیت ہو۔ اس لیے ضروری ہے تم اسی طرح دھتکار و عذاب سے دوچار رہو۔ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اسلامی روایات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم رتبہ ہونا، اس مسئلے کا غلط مفہوم اس زمانے میں معاشرے اور قبیلوں کے درمیان اس شدت کے ساتھ رائج تھا جس کا پوری قوت کے ساتھ اسلام نے مقابلہ کیا اور اس غلط مفہوم کا خاتمہ کیا اور ایمان کی بنیاد پر عوام کے مردوں اور عورتوں، لڑکے اور لڑکیوں کو ایک دوسرے کا کفو یا ہم رتبہ قرار دیا۔ اسلامی روایات میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ المؤمن کفو المؤمن، مومن کا ہم رتبہ مومن ہی ہو سکتا ہے۔ ہر صاحب ایمان چاہے وہ کسی بھی خاندان، قبیلے، قوم اور طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ دوسرے مومن کا ہم رتبہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان تہمات کا خاتمہ کر دیا جائے جو طبقاتی معاشرے میں فرقہ وارانیت زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ دونوں فریق شادی کی بنیاد انسانی اقدار اور عقل و منطق پر استوار کریں بغیر کسی لالچ کے، مثلا لڑکی کے چچا زاد بھائی فلاں پوسٹ پر ہیں یا وہ لوگ صاحب ثروت ہیں، گاڑی بنگلے والے ہیں وغیرہ وغیرہ،